بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ سوال: کیا غیر اللہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کو پکارنا سود مند ہے، اور جو اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اس کی مثال پانی کی طرف ہاتھ پھیلانے والے کی مانند ہے، جو چاہتا ہے کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے حالانکہ وہ نہیں آ سکتا، اور کافروں کی پکار بیکار ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 14۔ معلوم ہوا اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا ایسا ہی ہے کہ آدمی کنویں کے پانی کو کہے کہ وہ اس کے منہ میں آ جائے۔ یہ بھی فرمایا اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر سن لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 13-14۔ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کسی کو نفع دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بھی فرمایا اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے تو قیامت تک اس کو جواب نہ دے سکے، اور وہ ان کے پکارنے ہی سے غافل ہیں، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5-6۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ غیر اللہ قیامت تک ان پکارنے والوں کا جواب نہیں دے سکتے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرکین نیک لوگوں کو پکارتے تھے، اسی لیے وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ سوال: قرآن مجید میں یا ایھا النبیو آیا ہے، اگر ہم یا رسول اللہ کہیں تو کیا حرج ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ جس کو چاہے خطاب کرے، وہ سنوانے پر قادر ہے۔ فرمایا بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 22۔ جب اللہ سنانے پر قادر ہے تو اس نے ان چیزوں سے خطاب بھی کیا ہے، زمین و آسمان سے خطاب کیا۔ وَقِيلَ يَا أَقْلِعِ، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ سورہ ہود آیت نمبر 44۔ سب انسانوں سے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا، یا ایھا الذین کفروا کہہ کر کفار سے خطاب کیا، یا ابلیس کہہ کر شیطان سے خطاب کیا۔ چونکہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، وہ جس کو چاہے خطاب کرے، وہ تو ہر ایک چیز کو دیکھتا اور اس کی سنتا ہے، مگر ہم نہ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ اپنی آواز انہیں پہنچا سکیں، اور نہ وہ جواب دینے پر قادر ہیں، لہذا اس میں یا رسول اللہ کہنے کی دلیل نہیں۔ سوال: جب تشہد میں السلام علیک ایھا النبیو کہا جاتا ہے تو پھر ہم یا رسول اللہ کیوں نہ کہیں؟ جواب: عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں زندہ تھے ہم السلام علیک ایھا النبی کہتے تھے، لیکن جب آپ وفات پا گئے تو ہم السلام علی النبی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تشہد میں السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے تھے۔ موطا مالک۔ معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا عقیدہ یہی تھا کہ آپ وفات کے بعد نہیں سنتے۔ سلف میں جو لوگ تشہد میں السلام علیک ایھا النبیو کے قائل تھے وہ بھی غیر اللہ سے امداد مانگنے کو شرک شمار کرتے ہیں، وہ ندا لغیر اللہ کے قائل نہیں ہیں۔ ایھا النبیو اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کو یوں سکھاتے گویا کہ وہ قرآن کی صورت ہے۔ بخاری۔ لہذا جس طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا پڑھا جاتا ہے مگر اہل ایمان کو سنانا مقصود نہیں، اسی طرح تشہد میں بھی یا ایھا النبیو کہا جا سکتا ہے۔ سوال: قبرستان جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہا جاتا ہے، اگر مردے نہیں سنتے تو پھر ان سے خطاب کیوں کیا جاتا ہے؟ جواب: صرف خطاب کرنا سننے کی دلیل نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان تیرے اختیار میں نہیں ہے، اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ بخاری مسلم۔ کیا یہ بات دلیل ہے کہ پتھر سنتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ صرف خطاب کرنا سننے کی دلیل نہیں ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے خلاف فتح کی درخواست کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89۔ کیا یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینے کی دلیل نہیں ہے؟ جواب: اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو ہمارے لیے بھیج جس کی جماعت میں شامل ہو کر ہم مشرکین سے لڑیں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ اس آیت میں کوئی ایسا ذکر نہیں کہ فلاں کے واسطے سے ہماری مدد فرما۔ سوال: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان لوگوں نے خود پر ظلم کیا تو اگر آپ کے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے اور رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64۔ کیا اس آیت کے مطابق ہمیں قبر نبوی پر جا کر مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ جواب: جاؤکا سے آپ کے پاس آنا مراد ہے،
یہاں قبر نبوی مراد نہیں ہے، اس آیت میں بھی جاؤکا کا لفظ ہے۔ وَإِذَا جَاءَ اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی اس سے آپ کو دعا دیتے ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 8۔ دونوں آیتوں سے مراد آپ کی زندگی کا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی صحابی، تابعی یا امام سے یہ ثابت نہیں کہ کسی نے قبر پر آ کر آپ سے یا آپ کے وسیلہ سے استغفار کیا ہو۔ سوال: ابو منصور نے قرطبی سے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی نے قبر نبی پر سلام کیا اور کہا کہ اللہ نے فرمایا جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر چکے تو آپ کے پاس آئیں، اللہ سے استغفار کریں اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ میں اپنے رب کے پاس آپ کی سفارش لینے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرطبی کے خواب میں آئے کہ اسے مغفرت کی خوشخبری سنا دو۔ ابن کثیر: کیا یہ روایت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنے کی دلیل نہیں؟ جواب: یہ قصہ من گڑت ہے، قرطبی کی توثیق کسی نے نہیں کی اور اس کی سند میں محمد بن حرب الہلالی ہے، نہ معلوم کون ہے، کہیں اس کا ذکر نہیں۔ جب سند کا حال معلوم نہ ہو تو اس مجہول روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، لہذا یہ روایت دلیل نہیں۔ سوال: کیا ہم زندہ اور موجود لوگوں سے تعاون طلب کر سکتے ہیں؟ جواب: جس چیز میں اللہ نے زندہ لوگوں کو قدرت دی ہے اس میں ہم ان سے معاونت طلب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ مسلم۔ یہ اسباب سے مشروط امداد اس بات کی قطعاً دلیل نہیں بن سکتی کہ فوت شدہ انبیاء و اولیاء کو پکارا جائے۔